ہیں اس خوبصورت دن کے لیے اور آپ کی حاضری کے لیے کہ آپ خداوند کے گھر میں موجود ہیں تاکہ خداوند کے کلام سے برکت پائیں جو گیتوں کی صورت میں اور ابھی جب کلام سنایا جاتا ہے تو اس صورت میں آپ اسے اپنی زندگی میں لے سکیں۔ سب سے بڑھ کے مجھے بڑی خوشی ہے اپنے پیارے بھائی عامر پرویز کو دیکھ کے۔ ہم آپ کو کلیسیا میں اپنے درمیان خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں بحیثیت پاسٹر اپنی پوری کمیٹی کے بہاف پہ، اس کلیسیا کے بہاف پہ پورے دل سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، دکھ میں سکھ میں جو کچھ ہم کر سکیں گے آپ ہمیشہ ہمیں اپنے ساتھ پائیں گے۔ گزشتہ ہفتے جب آپ سے بات ہوئی، بھائی سیمسن نے پہلے فون کیا، آپ سے متعلق بتایا کہ ایسے ایسے ملے ہیں، آپ کو بھیجیں گے، تو بات کر کے بڑی خوشی، ہم دعا سے اس وقت سے آپ کو یاد کر رہا ہوں اور میرا ایمان ہے کہ خداوند آپ کو برکت دے گا، ہمارے وسیلے سے اور آپ کے وسیلے سے ہمیں برکت ملے گی۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے گا خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے مرکز کی انجیل، اس کا 10واں باب اور اس کی 42ویں آیت سے 45ویں آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ گلوری جیسس۔ مقدس مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 10واں باب، اس کی 42ویں آیت سے لے کے 45ویں آیت تک کلام میں یوں لکھا ہے: مگر یسوع نے انہیں پاس بلا کر ان سے کہا، تم جانتے ہو کہ جو غیر قوموں کے سردار سمجھے جاتے ہیں وہ ان پر حکومت چلاتے ہیں اور ان کے امیر ان پر اختیار جتاتے ہیں، مگر تم میں ایسا نہیں ہے، بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے۔ غور سے سنیے گا، آج کا جو مضمون ہے وہ کیا ہے؟ کالنگ آف سرونٹہڈ۔ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم، نوکر بنے، اور جو تم میں اول ہونا چاہے وہ سب کا غلام بنے، کیونکہ ابن آدم بھی اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتھیروں کے بدلے میں فدیہ میں دے دے۔ خدا ان کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ آج کا جو مضمون ہے یہ اتنا خوشگوار نہیں ہے۔ آج کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو بلاہٹ ہے، ہمارا بلایا جانا جو ہے، ہماری جو بنیادی کالنگ ہے، وہ ایک دفعہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہماری بنیادی کالنگ کیا ہے۔ اگر کسی کو یاد ہو، ہماری بنیادی کالنگ پاکیزگی کی ہے، اور آج اسی ضمن کی یہ دوسری بات ہے کہ ہماری بنیادی کالنگز جو ہیں ان میں سے ہماری جو بنیادی بلاہٹ ہے وہ خادم بننے کی ہے، نوکر بننے کی ہے۔ خدا نے کلیسیا کو، اپنے لوگوں کو بادشاہ ہونے کے لیے، حاکم ہونے کے لیے، سردار ہونے کے لیے، روب جمانے کے لیے، جھڑکی دینے کے لیے اور ان باتوں کے لیے نہیں بلایا ہے، بلکہ اس نے اس لیے بلایا ہے تاکہ ہم خادم ہوں اور خدمت کریں، نوکر ہونے کے لیے ہمیں بلایا گیا ہے۔ یہ ہماری بنیادی بلاہٹ ہے۔ خدا یسوع مسیح نے مقدس متی رسول کی انجیل کے 16ویں باب میں اگر آپ پڑھیں 18ویں آیت میں، تو وہاں پہ وہ مقدس پطرس جو ہیں ان سے وہ کلام کر رہے تھے، اور پطرس کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے خداوند نے کیا کہا کہ میں کون سی کلیسیا کس کی بناؤں گا؟ میں اپنی کلیسیا اس پر بناؤں گا، اس پتھر پہ، اس چٹان پہ کس کی کلیسیا؟ اپنی کلیسیا بناؤں گا، خدا کی کلیسیا بناؤں گا، مسیح کی کلیسیا بناؤں گا۔ یہ فوکس ہے جس کو چرچ نے اپنے سامنے رکھنا ہے، اور اسی فوکس کے مطابق انہوں نے
ہماری کلیسیا، یہ جو ڈگری ہے یہ سیکنڈ ڈگری ہے، یہ سیکنڈری بات ہے۔ جو پریورٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسیح کی کلیسیا ہے، یہ خدا کی کلیسیا ہے۔ جب میں اس احساس کے ساتھ کلیسیا میں ہوں کہ میں جو کر رہا ہوں، جو دیکھ رہا ہوں، جو بول رہا ہوں، جو انجام دے رہا ہوں، سب کچھ جو میرے وسیلہ سے انجام پاتا ہے وہ خدا کے گھر میں ہو رہا ہے، وہ خدا کے گھر میں میرے بلائے جانے کی بڑی سعادت اور بڑے مرتبے کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو پھر ہمارا جو فوکس ہے اور ہماری زندگی کا جو سارا کردار اور رویہ ہے وہ تبدیل ہو جائے گا۔ پھر ہم ذرا فرق انداز میں بیہیو کرنے لگیں گے، پھر ہم ذرا فرق انداز میں نظر آنے لگیں گے، کیونکہ ہم اس طور پہ سوچیں گے کہ یہ خدا کا گھر اور خدا کی کلیسیا ہے۔ اگر میں اپنے ساتھ بڑا ایرلنگ ہوں، اگر میں اپنے ساتھ بڑی دیانتداری سے بات کروں اور آپ بھی بڑی دیانتداری سے اپنے ساتھ بات کریں، تو ہمیں یہ سوچ کے افسوس ہوگا کہ جب بھی مشکل وقت آتا ہے، جب بھی مشکل گھڑی آتی ہے، کسی اور بہن بھائی سے کسی مشکل وقت میں ٹاکرا ہو جاتا ہے، تو اس وقت جو ہے میں یہ بھول جاتا ہوں کہ میں خدا کے گھر میں خدمت کے لیے خادم کے طور پہ بلایا گیا ہوں، بلائی گئی ہوں، اور یہ بات جو ہے کہ میں خدا کے گھر میں خدا کی کلیسیا میں موجود ہوں، یہ سیکنڈری ہو جاتی ہے، اور یہ میری کلیسیا ہے یہ پریورٹی ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے جو ہے وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ لیکن مجھے اور آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ خدا کا گھر ہے، یہ خدا کی کلیسیا ہے، اور خدا نے اپنی کلیسیا میں، اپنے گھر میں ہمیں دعوت دی ہوئی ہے، اور ہمیں بڑا مرتبہ دیا، بڑی عزت بخشی ہے اس نے کہ ہم اس میں لگائے گئے ہیں۔ آمین۔ آمین۔ اگر کوئی آپ کے گھر میں آئے اور اسے مجبوری ہو کہ وہ کچھ وقت آپ کے گھر میں رہے، اور آپ بڑی خوشی کے ساتھ اسے اپنے گھر میں اتار لیں، اور آپ کہیں بھائی بہن اسے اپنا ہی گھر سمجھیے، آپ اپنے دل کو کھول دیں، لیکن اگر اس زندگی کو رہنا ہی نہ آئے اور وہ اس طرح کی حرکتیں اور اس طرح کی چیزیں کریں جو آپ کے گھر میں آپ کی فیملی کو پاسا نہیں کرتی ہیں، تو آپ جو ہے بے شک یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کی طرح وہاں پہ رہیں آپ کے گھر میں، لیکن آپ ناراض ہو جائیں گے، آپ غصے ہو جائیں گے، اور اس کی پینلٹی جو ہے انہیں برداشت کرنی پڑے گی۔ ہو سکتا ہے آپ انہیں معذرت کریں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اگر آپ کسی جگہ ملازم ہیں، جاب کر رہے ہیں، نوکر ہیں، نوکر رکھے جاتے ہیں ہمارے ملکوں میں تو بہت زیادہ، اور بعض جو ملازم ہیں، نوکر ہیں، جب انہیں رکھا جاتا ہے تو چونکہ انہیں نوکری کرنی نہیں آتی، ملازمت کرنی نہیں آتی، انہیں ملازمت سے نکال دیا جاتا ہے۔ لیکن کچھ نوکر جو ہوتے ہیں انہیں پروموٹ کر دیا جاتا ہے، انہیں جو ہے انہیں انکریز مل جاتا ہے، اور وہ جو ہے اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یاد رکھنا ہے ہم نے کہ ہم خدا کے گھر میں ہیں، خدا کی کلیسیا میں ہیں، اور اس کلیسیا میں خدا نے ہمیں خدمت کے لیے، خادم ہونے کے لیے، نوکر ہونے کے لیے بلایا اور بھرتی کیا ہے۔ شہزادے اور شہزادیاں نہیں، یہ بہت منادی ہوئی ہے، اور اب تو پوری کلیسیاؤں میں دنیا میں آپ جائیں شہزادے شہزادیاں نظر آتے ہیں، خادم خودم تو بھول ہی گئے ہیں سارے۔ تو میرے دل میں آیا کہ سال کے آغاز میں ہم یہ جانیں کہ کون سی چیز کون سی جگہ پہ ہے۔ مجھے اور آپ کو کلیسیا کو یہ سیکھنا ہے کہ شہزادے اور شہزادیاں ہوں گے ہم جب ہم خدا کے ساتھ بادشاہی کریں گے جا کے، اور اس وقت ہم شہزادے اور شہزادیاں ہوں گے اور اس طرح ٹریٹ کیے جائیں گے، بادشاہیاں ملیں گی آپ کو، اس طرح سے اتنا مرتبہ اور اتنی جگہ ملے گی۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے یہ پروو کرنا ہے، یہ ثابت کرنا ہے، اس امتحان اور ٹیسٹ میں سے گزرنا ہے کہ آپ اس لائق ہیں، میں اس لائق ہوں کہ شہزادے اور شہزادی کے طور پہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ 1000 سال تک بادشاہی کر سکیں، اور اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی میں اس کے ساتھ رہ سکیں۔ یہ ہم نے یہاں پہ خدمت کے ساتھ خادم کے طور پہ نوکر
पे प्रूव करना है, साबित करना है इसको, ताकि हमें वो दर्जा जो है, वो जगह जो है वो मिल सके, वो मुयस्सर आ सके, वरना जो है वो बहुत मुश्किल है। अंजीली काम जो है ये एक नेटवर्क है। अंजीली काम जो है इसमें आप अकेले खिदमत तो कर सकते हैं, लेकिन आप कामयाब नहीं हो सकते। अंजीली काम में, कलीसिया के काम में कोई भी शख्स, पादरी हो, क्वायर लीडर हो, एल्डर हो, एबीसी कोई भी हो, आप अकेले खिदमत तो कर सकते हैं, पर आप अकेले कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि कलीसिया जो है उसमें खुदा ने वन मैन शो नहीं रखा। खुदा ने हर एक खिदमत का एक पूरा ट्रस्ट रखा है। पासवान पूरी जिम्मेदारी से अपनी खिदमत करे, क्वायर लीडर जब खिदमत करे, जब वो गीत गाए, वो जब नज़म की सूरत में कलाम पेश करे, एक बरकत फैल जाए। एल्डर जब किसी से बातचीत करे, बातचीत में उनके साथ डीलिंग में आगे बढ़े, तो एक ऐसा पुरफजल और नमकीन कलाम उनके मुंह से निकले कि सुनने वालों पे फजल हो जाए। जब बहनें और भाई कलीसिया में एक दूसरे से बातचीत करें, एक दूसरे के साथ मामला में पेश आए, तो ऐसा जोरावर माहौल हो कि गोया खुदा का रूह वहां पे मौजूद है। ये कलीसिया है जिसे बुलाया गया है। कोई किसी से बड़ा नहीं है, हर एक की अपनी इंपॉर्टेंस है खुदा के हुजूर में। हम एक दूसरे के बगैर कुछ भी नहीं है, हमें एक दूसरे की जरूरत है। इसीलिए हम मिल के मसीह का क्या है? बदन है। हम मसीह का मिल के बदन है। आप जब यहां पे मौजूद हैं तो इसका यह मतलब है आपका पूरा बदन सर से लेके पांव के तलवे तक आप मुकम्मल तौर पे यहां मौजूद हैं। अगर आपका सर जो है वो झुकना चाहे और आपकी रीढ़ की हड्डी इनकार कर दे, कहे झुकता फिर तू, मैं तो नहीं झुकना चाहता, मैं नहीं झुकना चाहती, तो आपका सर बेकार है। अगर आपका हाथ किसी का सल्यूट करना चाहे और आपका ये जॉइंट कंधा जो है इनकार कर दे, हाथ को करता फिर तो सल्यूट, मैं तो नहीं करना चाहता, मैं नहीं मदद करना चाहती, तो आपका हाथ सल्यूट नहीं कर सकता। जब तक पूरा बदन फंक्शन ना करे उस वक्त तक जो है वो फंक्शनल का अंजाम नहीं पा सकता, हो नहीं सकता। कलीसिया में याद रखिए एक खादम नहीं होता है, पादरी ही खादम नहीं है कलीसिया में, आप सब खादम हैं, आप सब खादमाए हैं कलीसिया में। फिर हम मिलके एक बदन है, फिर हम मिलके गठजोड़ के एक हैं, और हम जो है मिलके मसीह की कलीसिया है और मिलके इस कलीसिया की तरक्की कर सकते हैं। अगर कोई एक करना चाहे तो मैंने बताया नहीं हो सकता है, होपलेस केस है। अगर कोई कलीसिया जहां पे कोई एक ही है और किसी एक से, दो से, तीन से एक्सपेक्टेशन हो, भूल जाए इस बात को। ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्रुप तो चल सकता है, खुदा का काम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि खुदा ने कलीसिया को बुलाया है, खुदा ने कलीसिया को बनाया है, और खुदा ने सबको किस लिए मसीह ने शामिल किया है? ताकि वो क्या बने? खादिम बने, खिदमत का काम अंजाम दिया जाए। इसलिए हमें बुलाया गया है। अगर आपके पास कोई और सोच है तो मेहरबानी से उसको करेक्ट कीजिए। ये सवाल जो है वो शागिर्दों के सामने था। मसीह से कहने लगे कि तू कह रहा है जो कि माँ बाप बहन भाई अपने आप से भी दुश्मनी ना करे, मेरे पीछे नहीं आ सकता, मेरी कलीसिया में शामिल नहीं, देख हमने कर दिया है, तो क्या मिलेगा? खुदावंद ने कहा कि यहां पे सोना और आसमान पे हमेशा की जिंदगी ये मिलेगी। लेकिन एक कीड़ा था जो इंसानी कीड़ा चलता है ना इंसान के देह में, जेब में, वो था। उनमें पूछने लगे, फिर आगे मत्ती के इंजील के 18वें बाब की पहली आयत पढ़े। पूछने लगे, खुदावंद यीशु मसीह के सामने एक बड़ा चुभता हुआ सवाल रख दिया जो उन्हें बड़ी देर से तंग कर रहा था। पूछना चाहते थे तरह तरह के अंग ढंग रंग से, लेकिन उन्हें जवाब नहीं मिल रहा था, समझ नहीं आ रही थी।
आकर डायरेक्ट पूछ डाला। कहते खुदावन कहा, उसने कहा कि आसमान की बादशाही की तू बात करता है, क्या आसमान की बादशाही आ गई है और हमें उसमें तूने शामिल किया है और जो लोग तेरे साथ हैं वो उसमें जाएंगे। आसमान की बादशाही की बात है, हमें एक बात बता। उसने कहा जी पूछिए। पूछने लगे 18वें बाब की पहली आयत में मत्ती की इंजील में कि आसमान की बादशाही में हम में से बड़ा कौन होगा। ऐसा अजीब सवाल, और लिखा हुआ है कि उससे पहले वो आपस में डिस्कस कर रहे थे कि हम में से बड़ा कौन होगा। कुछ रसूल कहने लगे शागिर्द, भाई हम पुराने मेंबर हैं चर्च के, मसीह की कलीसिया के, हमें पहले बुलाया था इंद्रियास को, पतरस को, याकूब को, यूहन्ना को, लगता है हमारा चांस ज्यादा है एंड सो ऑन। कोई कहता होगा मैं इस वजह से बड़ा हूं, कोई इस वजह से। जब मसीह के सामने यह सवाल पेश किया गया शागिर्दों की तरफ से, कलीसिया के बुजुर्गों की तरफ से, मसीह रुक गए, ठहर गए। ये सवाल जो है, इसकी बाज़गश्त, इसकी एको जो है वो आज भी कलीसियाओं में बात कर नजर आती है कि हम में से बड़ा कौन है। खुदावन ने इसका जवाब देने से पहले कलाम में लिखा है, खुदावन ने एक बच्चे को लिया और बच्चे को दरमियान में खड़ा कर दिया 12 शागिर्दों के, और खड़ा करने के बाद खुदावन ने कहा अगर कोई तुम में से इस बच्चे की तरह छोटा बन जाएगा तो वो आसमान की बादशाही में बड़ा होगा।